حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد بالسیف اور حضرت امام مہدی کے ساتھ جہاد کو کچھ لوگوں نے جھٹلانا شروع کر دیا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے جہاد ہوگا، حضرت مہدی کی قیادت میں جہاد ہوگا. یہ تو بخاری مسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے. اس کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے. باقی دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی مستقبل کی پیش گوئیاں کی ہیں ان میں کچھ تو پوری ہو چکی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی ایک آگ نکلے گی. مجھے پوری حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہے، بہت یعنی ظاہر ہے حدیث پڑھے ہوئے 20-25 سال ہو گئے. یہ والی حدیث ہے، اس کی بات کر کہ اس سے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی. تو علامہ نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آگ لگ چکی ہے دنیا میں، بہت بڑی آگ لگی تھی عرب میں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہو چکی ہے آج سے کئی سو سال پہلے. تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی پیش گوئیاں ہیں کچھ پوری ہو چکی ہیں، کچھ پوری ہوں گی. لیکن نبی نے جو بھی مستقبل میں ہمیں بتایا کہ ہوگا اس میں ہمارا ایمان ہے ہوگا. لیکن ہم نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ ان پیشگوئیوں کی بیس پہ نہیں کرنے ہیں. ہم نے موجودہ حالات کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ابھی ایک صاحب آئے میرے پاس ملنے کے لیے کہ فلاں ملک میں امام مہدی آئیں گے، تو میں ابھی وہیں جا رہا ہوں اور وہاں کچھ کرنے کا پروگرام ہے. میں نے اس کو روکا، میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کہہ رہے امام مہدی وہاں نہیں آئیں گے. میں نے کہا آئیں گے نہیں آئیں گے یہ ایک الگ بحث ہے، جب آئیں گے وہ آنا ہوگا. آپ وہ کرو جو شریعت آپ کو ابھی حکم دے رہی ہے. اب امام مہدی دریافت ہوں گے، لوگ ان کو تلاش کریں گے بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے. تو اب یہ تھوڑی کہ میں عمرے پہ چلا جاؤں کہ امام مہدی آنے والے ہیں، مجھے کیا پتا کب آئیں گے. جب جو کام ہوگا وہ ہو کے رہے گا. ہم نے وہ کرنا ہے جس کی شریعت جس کا ہمیں حکم دے رہی ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جہاد بھی نظر آئے گا آپ کو، دعوت بھی نظر آئے گی، برداشت بھی نظر آئے گا، انتقام لینا بھی نظر آئے گا. یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہیں. انتقام بھی لیا آپ نے، برداشت بھی کیا آپ نے، جہاد بھی کیا آپ نے، جہاد کو ٹالا بھی ہے آپ نے. صلح حدیبیہ میں آپ نے جہاد کو ٹالا ہے. یہودیوں سے دشمنی بھی کی. ادھر توجہ کریں میری طرف، ادھر کیا دیکھ رہے ہیں. یہودیوں سے آپ نے دشمنی بھی کی اور یہودیوں سے معاہدے کر کے ایگریمنٹ بھی کیے، جنگ بندی کے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام ہمیں حکم دیتا ہے گراؤنڈ ریئلٹی، زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو. زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو دو میدان ہیں جو اسلام نے ہمیں دیے. ایک میدان ہے دعوت کا اور ایک میدان ہے جہاد کا. تو جہاد کے میدان میں یہ فیصلہ کرنا پہلے ضروری ہے کہ کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا، اس کے اسباب کیا ہیں آپ کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال جہاد نہیں کیا، اسباب نہیں تھے. نوح علیہ السلام نے 950 سال جہاد نہیں کیا، اس لیے کہ 40-50 لوگ پوری قوم سے نہیں لڑ سکتے تھے. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تک نہیں آئے فرعون کے خلاف بغاوت نہیں کی، اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی بغاوت نہیں ہوئی ہے. کیوں؟ فرعون بہت طاقتور تھا، وہ بنی اسرائیل کے بچے ذبح کر رہا تھا. تو جو قوم اپنے بچے ذبح ہونے سے نہیں بچا سک رہی، وہ اس کے خلاف تلوار لے کے کیسے چڑھ جاتی فرعون کے خلاف؟ اتنا طاقتور تھا. تو اللہ نے وہاں بھی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور اللہ کی مدد کا انتظار کرو. بس یہ نہیں کہا کہ جا کے جو ہے نا فرعون پہ چڑھائی کر دو. صبر صبر صبر. اور پھر ایک دن حکم آیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے آپ مصر سے نکل جائیں. وہاں بھی فرعون نے پیچھا کیا، تو وہاں بھی یہ حکم نہیں دیا فرعون پہ چڑھائی کر دو. وجہ کیا ہے؟ طاقت کا توازن بولو ہے ہی نہیں، کوئی برابر بھی نہیں ہے نا. کوئی انتہائی طاقتور کے سامنے انتہائی کمزور. ہاں کہیں معجزہ ہو گیا تو ایک الگ بات ہے کہ کمزور کو اللہ نے بہت زیادہ طاقتور پہ غالب کر دیا، یا اللہ نے خود حکم دیا ہو کمزور کو کہ براہ راست کے لڑو. تو پھر تو لڑنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. جب تک آسمان سے وحی نہیں آ جاتی تو وہاں پھر اللہ کا حکم یہی ہے ان یکم منکم مئۃ یغلبوا مئتین. 100 اور 200 کا ریشو کم از کم ہونا چاہیے. آدھی طاقت ہونی چاہیے. آدھی بھی نہیں ہے تو پھر اجازت نہیں ہے لڑنے کی. اتنی طاقت ہو تو جا کے کرو یہ کام، ورنہ آرام سے بیٹھے رہو. اس سے بھی جاؤ گے جو ہے. تو اس لیے اس وقت جہاں جہاد ہے وہاں تو ہے، ہم اس کے منکر نہیں ہیں. لیکن جہاں جہاد نہیں ہے وہاں لڑائی کا میدان گرم کرنے سے مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوگا، مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارے پاس کچھ ہے نہیں لڑنے کا. تم اپنا دفاع کر لو، بہت بڑی بات ہے. ابھی تو اپنے ملک کو بچا لو بس. اور ہمارے یہاں کہتے ہیں ملک پہ ادھر جا کے چڑھائی کر دو. ادھر چڑھائی کرو گے کن میزائلوں سے؟ امریکہ سے میزائل لے کے امریکہ پہ چڑھائی کرو گے؟ امریکہ تمہیں جہاز دے گا اپنے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے؟ تو ابھی اپنے ملک کو بچا لو کسی طریقے سے، اس کی سالمیت خطرے میں ہے.
ابھی سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ ملک بچا لو آپ. تو دوسرا میدان ہے دعوت کا. دعوت کا میدان کیا ہے؟ نرم, اس میں تلوار نہیں ہے, جو تبلیغ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا, قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. فرعون کے سامنے جا کے بھی آپ نے نرم لہجے میں بات کرنی. تو فرعون سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ افضل دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنے جلیل القدر پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے ظالم کے سامنے بات کیسے کرنی ہے؟ بولو نرم. تو آج ہماری دعوت میں نرمی ختم ہو گئی, دعوت میں نرمی ختم. جو جہاد کی جو میدان میں کرنے کی چیزیں تھی وہ دعوت کے میدان میں ہو رہی ہیں. وہ بھی کافر ہے, وہ بے پردہ عورتیں. اب بے پردہ عورتوں میں بیان ہو رہا ہے تو یہ تھوڑی بیان ہوگا کہ تم سب جہنم میں جاؤ گے, سے وہ پردہ تھوڑی کر لیں گی. وہاں تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ, اس کو تو حکمت سے دین کی دعوت دینی ہے, ان کو تو قریب کرنا ہے دین کی دعوت کے لیے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب گھر میں جو شخص دیندار بن جاتا ہے وہ بدتمیز بہت ہو جاتا ہے. گھر میں جو بھائی نمازی پرہیزگار ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بدتمیز. تو ماں باپ کہتے ہیں باقی سارے نارمل ہے, یہ کچھ عجیب سی چیز آ گئی ہے مارکیٹ. اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ گھر میں جو دیندار بنتا ہے نا, نماز پڑھتا ہے, اس کو اپنے اخلاق بہت زیادہ اچھے کرنے پڑیں گے, بہت زیادہ اپنے اخلاق کو پہ محنت کرنی پڑے گی اس کو. تو دیندار لوگوں کو چاہیے بہت زیادہ احتیاط برتیں وہ, اس سے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا. بات بہت لمبی ہو گئی. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ بھائی جب امام مہدی آئیں گے جہاد ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جہاد ہوگا. ابھی آپ جو زمینی حقیقت کو دیکھ کے جو کرنا ہے آپ وہ کرو. لوگ کہتے ہیں میں امام مہدی کا لشکر تیار کر رہا ہوں, بالکل بھی آپ کو اس کی ضرورت بولو نہیں. کائنڈلی آپ یہ کام نہ کریں. کہتے ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک لشکر تیار کروں, رہنے دو بس آپ, وہ لشکر کہیں اور جا کے پھٹے گا, سب کو خراب کرے گا. سمجھتے ہو بہت لوگ آئے ہیں, بہت تحریکیں اٹھی, ہم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں, اور پھر یہ ہمارا یہ لشکر یہاں سے اٹھے گا, ہوتے ہوتے شام میں جا کے حضرت عیسیٰ سے مل جائے گا. وہ انڈا موڑ پہ ہی ختم ہو گیا. تو جو ابواب الفتن ہے نا, نبی سے جو فتن کے ابواب ہیں, وہ ہمیں بتانے کے لیے کہ ایسا ہوگا. بس کرنا کیا ہے بھائی؟ کرنا وہ ہے جو آج سمجھ میں آیا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ اتنی عورتیں بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے, ان کا گروتھ ریشو بھی بڑھ رہا ہے, اور مردوں میں موت بھی بڑھ رہی ہے مردوں میں. تو انہوں نے کہا دیکھیں تو قیامت کے قریب تو 50 عورتیں اور ایک مرد ہوگا, تو 4 شادیاں بھی کافی نہیں ہوں گی. حدیث میں آتا ہے قیامت میں عورتیں اتنی زیادہ ہوں گی, 40, ایک روایت میں آتا ہے 40 عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد ہوگا. اب یا تو وہ ایٹم بم سے مرد مر چکے ہوں گے یا کیا ہوگا, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن ایسا ہوگا. حدیث میں آتا ہے 40 مرد اور ایک عورت, یہ ریشو ہوگا. تو اب میں کہوں کہ جی چونکہ قیامت میں ایسا ہوگا تو پھر تو اب ایک مرد 4 شادیاں بھی کر لے تو عورتیں پوری نہیں ہوں گی, تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے 4 شادیوں. ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے فائدہ ہی نہیں ہے, اس لیے تو کیا کریں ہم, تو ایک ہی کرو بس, اب ان کو مرنے دو. اور یا کوئی مفتی آگے فتویٰ دے دے کہ قیامت کے قریب 40 عورتیں ایک مرد ہوں گے, تو اس ایک مرد کے لیے 40 عورتوں سے نکاح جائز ہے. ابھی سے ٹریننگ شروع کر دیں ہم, اس کی تیاری. حکیم لوگ دوائیں ایجاد کرنا شروع کر دیں, بھئی ایک مرد اور 40 عورتیں ہوں گی, تو ایک مرد کو 40 عورتوں سے نکاح تو کرنا پڑے گا نا, تبھی تو عورتیں نمٹیں گی. تو اس لیے ہم ابھی سے تیاری شروع کر دیں, دوائیں کھانا لوگوں کو شروع کر دیں, اور فتویٰ دینا شروع کر دیں بھائی 4 سے زیادہ بھی جائز ہے. تو کہ یہ عقل مندی کا کام ہوگا؟ کوئی عقل مندی کا کام. اب اگر کوئی کہے بھائی ابھی جو ہے نا آپ لوگوں کو سمجھائیں, تیار کریں, 4 سے زیادہ شادیاں کریں, کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے کہ عورتیں اتنی ہوں گی, تو اس کا جواب کیا ہے بھائی؟ جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا. ابھی ہم نے ابھی کے حساب سے اتنی عورتیں نہیں ہیں, ایک کے مقابلے میں 4 بھی نہیں ہیں, تو ابھی کے حساب سے جو ہے نا ہم اس پہ فتویٰ دیں گے. تو مستقبل میں جو ہوگا وہ ہوگا. تو ایسے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی نا, تو ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. اب ہم کہیں چونکہ سب خراب ہو ہی جائیں گے تو لوگوں کی اصلاح کی ضرورت کیا ہے؟ تو بھائی ہم نے تو ابھی اصلاح کرنی ہے, لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے. جو ہونا ہوگا وہ جب ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا. ہم نے ابھی کو دیکھ کے چلنا ہے کہ ابھی کیا ہوگا. کشمیر میں سیاحوں پر حملہ ہوا ہے, آپ کو پتا ہوگا سر. اس میں انڈین میڈیا نے پاکستان پر, آپ کو معلوم ہے ابھی 2-4 دن پہلے سیاحوں پر ایک بہت بڑا اٹیک ہوا ہے, تو انڈین میڈیا نے پورا آگ کے گولوں اور توپوں کا رخ جو ہے نا میڈیا نے, وہ پاکستان کی طرف کر دیا ہے. سنتاس معاہدہ توڑ دیا ہے. سنتاس معاہدہ وہ دونوں پارٹیوں میں سے کسی کو بھی توڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو انڈیا اگر یہ کام کرتا ہے, یہ بین الاقوامی لاء کی خلاف ورزی ہے. تو انڈیا تو جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن آپ اس وقت پاکستان کا حال دیکھیں. پاکستان کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں پھیلا رہا. وہاں لوگوں کو ویزے بھی مل رہے ہیں. سکھوں کو کتنے ویزے دیے پاکستان نے ابھی. اگر انڈیا یعنی پاکستان میں ایسا کوئی کام ہوتا ہے نا, پاکستان میں کوئی ملک کے اندر کوئی ایسی کاروائی ہو, انڈیا کتنا خوش ہوتا ہے. ابھی 100 فوجی اٹھا لیے تھے, کتنا انڈیا نے اس کو پروپیگنڈا کیا.
انڈیا میں کوئی ایسی تخریب کاری کا واقعہ ہوتا ہے، پاکستان اس پہ کبھی بھی کوئی ایسا رسپانس نہیں دیتا جو غیر سنجیدہ لوگوں کا کام ہوتا ہے. اس سے آپ انڈیا پاکستان کی میڈیا کا فرق دیکھ سکتے ہیں. تو مودی سرکار جو کر رہی ہے وہ تو کر رہی ہے. اچھا، انڈیا کا مطلب ہمارا انڈیا نہیں ہوتا جب ہم انڈیا کے خلاف بات کر رہے ہیں. انڈیا بھی دوسرے ملکوں کی طرح ایک ملک ہے جہاں اچھے لوگ بھی ہیں، جہاں برے لوگ بھی ہیں. اور انڈیا میں آج بھی میجورٹی مودی سرکار کے ساتھ نہیں ہے. مودی کو لانے والا اسلام دشمن طاقتیں ہیں، بہت کرپشن کے ذریعے اس کو لایا گیا ہے. کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی اس کی جو کرتوت ہیں اس سے مطمئن نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنی سیاسی جماعتوں میں بعض لوگوں پر افسوس ہوتا ہے جو ایسے موقع پہ وہ رسپانس دے رہے ہیں جس سے انڈیا خوش ہو. بھائی جب کوئی غیر، آپ یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ حملہ جو ہوا ہے یہ پاکستان نے نہیں کروایا. جو حملہ پاکستان کے بھی جو حالات اپنے چل رہے ہیں وہ پاکستان یہ نہیں کر سکتا کہ بین الاقوامی پنگے لینا شروع کر دے. اس وقت انڈیا کو بہانا چاہیے اس وقت پاکستان پہ اٹیک کرنے کے لیے. وہاں کے جو مسلمانوں کی حالت انڈیا نے کر کے، انڈیا سے مراد مودی گورنمنٹ ہے، جو مسلمانوں کی حالت کر کے رکھی ہوئی ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. کس طرح مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، کیسی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، کسی مسلم کو پکڑ کے ڈنڈوں سے مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں اس کو. کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے یہ باتیں. تو اس وقت ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان کے ملک میں کچھ فساد ہو، کوئی برا ہو تو بھی ہماری قوم اپنے فوجیوں کو گالیاں دے رہی ہے، اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہی ہے. ہمارے ملک میں کچھ ہوتا ہے تو بھی اپنے آپ کو برا بلا. بھائی آپ غیروں کو کیوں خوش کر رہے ہو؟ آپ بتا دو آپ انڈین ہو یا آپ پاکستانی ہو. انڈین سے میری مراد کیا؟ آپ مودی کے آدمی ہو یا پاکستانی ہو؟ آپ ڈکلیئر کیوں نہیں کر دیتے؟ انڈیا میں کارروائی ہوئی ہے اور معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں جس پر ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں کہ بالکل غلط ہوا ہے. یہ جس نے بھی کیا ہے بدترین ظلم کیا ہے. معصوم لوگوں کی جانیں لینے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے. وہ سیاح تھے جو کشمیر میں گھومنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کا قتل کسی بھی طرح سے حلال نہیں ہے. جس نے بھی کیا ہے یہ ظلم ہے، جس کے خلاف جتنی آواز اٹھائی جائے کم ہے. لیکن انڈیا میں جب ظلم ہوتا ہے ہم اس کو ظلم کہتے ہیں، ہماری گورنمنٹ بھی ظلم کہتی ہے، ہمارا میڈیا بھی ظلم کہتا ہے. یہی ظلم جب پاکستان میں ہوتا ہے تو انڈیا کا میڈیا اس کو ظلم نہیں کہتا بلکہ اس پہ بختیاں کستا ہے، مذاق اڑاتا ہے اور اس کے اوپر مذمتی بیان نہیں دیتا وہ. اب انڈیا میں یہ ظلم ہوا ہے. ہمارے کچھ بدبخت ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو اس ظلم پر بھی ہمارے ہی خلاف، یعنی ہمارے ہی حکمرانوں کے خلاف اور ہمارے ہی گورنمنٹ کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہو، بختیاں کس رہے ہیں. یار آپ ایک طرف ہو جاؤ، آپ بتا دو ہم پاکستانی نہیں ہیں. ہمارے بیسیوں سیاسی اختلافات فوج سے بھی ہوں گے، سیاست دانوں سے بھی ہوں گے، لیکن معاملہ جہاں مودی سرکار کا آئے گا، پاکستان دشمنوں کا آئے گا، وہاں ہم بھائی ایک پلیٹ فارم پہ بولو جمع ہیں. ہم مسلمان ہیں. اس کے بعد اگر اسلام دشمن قوتوں کی بات آئے گی، کنٹری کی بات آئے گی تو ہم دوسرے نمبر پہ کیا ہیں؟ پاکستانی ہیں. آپ فیصلہ کر لو آپ ہو یا نہیں ہو. نہیں ہو تو دفع ہو جاؤ یہاں سے. ایک مذاق بنا لیا بھائی سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے مسلسل اسٹیٹ کے خلاف. آپ کے فوجی شہید ہو رہے ہیں. یار آپ آرمی چیف سے 100 دفعہ اختلاف کرو. کس نے کہا ہے آپ کو آپ اختلاف نہ کرو؟ اور آرمی چیف بناتا کون ہے؟ وزیر اعظم کے سائن سے آرمی چیف بنتا ہے. باجوہ کو کس نے بنایا تھا؟ باجوہ سے پہلے کو کس نے بنایا تھا؟ وزیر اعظم کے سگنیچر کے بغیر آرمی چیف تھوڑی بنتا ہے. آرمی چیف اگر 2 نمبر ہے تو ہمارا وزیر اعظم بھی کیا ہے؟ 2 نمبر. اگر پرانا آرمی چیف 2 نمبر تھا تو پرانا وزیر اعظم بھی 2 نمبر تھا جس نے اس کو بنایا ہے. یہ یک طرفہ جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ توپوں کا رخ ایک ادارے کی طرف کیوں ہے؟ برا کہنا ہے سب اس تالاب میں سب ننگے ہیں. ہمارا ایسا کچھ ہم لوگ بے اعتدالی کا شکار ہو گئے. ایک ادارے کو تو مسلسل ہدف بنایا جا رہا ہے اور باقی سب دودھ سے دھلے ہوئے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے بھائی اسٹیٹ کا مفاد سامنے رکھنا ہے. آرمی میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، لیکن میرے پاس آپ کے پاس ملک کو بچانے کے لیے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے پاکستان آرمی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. یا تو آپ کوئی آلٹرنیٹ دوسری فوج لے کر آؤ تو میں بولوں گا یہ 2 نمبر ہے، یہ 1 نمبر آ گئی. جب آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے تو بھائی ہمارے پاس، ہم نے آرمی چیف کو نہیں دیکھنا ہے. چیف آرمی کے اچھے بھی آئیں گے، برے بھی آئیں گے، کرپٹ بھی آئیں گے، نیک بھی آئیں گے. وہ ایک انسان ہے. آپ بولو اس کے خلاف اگر آپ نے بولنا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی تعریفیں کرے گا، کوئی بولے گا اس کے. آپ شہباز شریف کے خلاف بولو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی تعریف کرے گا، کوئی اچھائی کرے گا. یہ ہمیشہ سیاسی لیڈروں میں ایسا ہوتا ہے. کوئی مریم نواز کے فیور میں ہے، کوئی مخالفت میں ہے. لیکن اتنی مخالفت کہ اس سے اب ہمیں لگے کہ اب معاملہ شخصیات پہ نہیں ہے، اب آپ کو اسٹیٹ سے دشمنی ہے. اب آپ شہباز شریف یا آرمی چیف کے خلاف جو ٹھڑک نکال رہے ہو تو یہ اصل میں پاکستان کے خلاف آپ نے ٹھڑک نکالنی ہے. تو لیبل آپ آرمی چیف کا یا آرمی کا یا وزیر اعظم کا لگا رہے ہو. کسی شخصیت کے خلاف برا بولو بھائی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے کسی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے. لیکن ابھی ہو یہ رہا ہے ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو ہے وہ متحرک ہوئے ہوئے ہیں. وہ لیبل لگا رہے ہیں
فوج کا, آرمی کا, اور اصل میں ان کی وہ جو ملک کی جڑیں وہ کھوکھلی کر رہے ہیں. تو بھائی اگر باہر سے ہمارے ملک پہ اٹیک ہوتا ہے, اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہمارے ملک میں دھماکے کر رہے ہیں, تو جیسی بھی فوج ہو ایسے موقع پہ ہم, چاہے میں عمران خان کی حمایت کروں, چاہے میں شہباز شریف کی حمایت کروں, اس موقع پہ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے. نہیں کھڑے ہونا تو دفع ہو جاؤ یہاں سے اور بتا دو کہ میں پاکستان دشمن ہوں, میں نے اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے, منافقت چھوڑ دو. پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اتنا زیادہ میڈیا پہ بکواس, نیگیٹیوٹی حد ہوتی ہے یار. سیاسی حالات ہمیشہ سے اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے. بھٹو کو نہیں پھانسی دی گئی تھی کیا وہ لیگل کام ہوا تھا؟ مارشل لا لگ گیا تھا, کیا وہ لیگل کام تھا؟ کچھ لیگل ہوتا ہے, کچھ انلیگل ہوتا ہے, سب کچھ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے, کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ. لیکن جب ملک کی بات آتی تھی تو پوری قوم ایک جھنڈے کے تحت جمع ہو جاتی تھی. اب جو حالات چل رہے ہیں, اب را اور اسرائیل اتنا انوالو ہو چکا ہے کہ قوم ایک جھنڈے کے تحت آ نہیں رہی ہے. یہ بہت ڈینجرس ہے, بہت خطرناک ہے. یہ پاکستان جائے گا, ہم سب کی واٹ لگے گی. اور یہ ملک اسرائیل اور مودی کے پیالہ لے کے کھڑا ہوا ہے اس ملک کو توڑنے کے بعد, چاہے اسلام کے نام پہ توڑو, چاہے آزادی کے نام پہ توڑو. پاکستان کی مثال اس پھل کی ہے کہ آپ درخت کا پھل کاٹ رہے ہو, نیچے ٹوکرا آپ کا دشمن لے کے کھڑا ہوا ہے. یہ آزادی ختم ہو جائے گی ہماری, غلام بنیں گے ہم. لیبیا اور شام سے زیادہ بدترین حالات ہوں گے. یہاں آبادی بہت زیادہ ہے, لیبیا اور شام سے زیادہ آبادی, کروڑوں لوگ بستے ہیں. ایسا خون بہے گا, ایسی لاشیں سڑکوں پہ, کوئی رونے والا نہیں ہوگا. اور پھر بین الاقوامی طاقتیں امن قائم کرنے کے لیے انوالو ہو جائیں گی یہاں پہ. وہ ایسا ہی امن ہوگا جیسے عراق میں ہوا ہے. تمہارے سارے وسائل اور ذخائر پر غیروں کا قبضہ ہو, تم بدترین غلامی کی زندگی گزارو گے. تو ہوش کے ناخن لو, کسی سیاستدان کی محبت یا نفرت میں پاگل مت ہو جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ جیسے کچھ لوگوں کو اسلام سے نفرت ہوتی ہے تو مولویوں کے خلاف سے وہ شام بولتے رہتے ہیں, علماء ایسے, علماء ایسے, علماء ایسے. وہ ڈائریکٹ اسلام کو برا نہیں کہہ سکتے, تو ہدف کس کو بناتے ہیں؟ علماء کو. ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی علماء میں اچھے بھی ہوں گے, برے بھی ہوں گے, لیکن آپ نے اسلام کے خلاف ٹھڑک نکالنی ہے تو ڈائریکٹ اسلام کے خلاف بول نہیں سکتے. آپ کس کو بول رہے ہو؟ علماء کو. تو آپ کو پاکستان سے نفرت ہے, آپ پاکستان سے نفرت ڈائریکٹ آپ بول نہیں سکتے ملک میں. آپ کبھی فوج, پوری فوج کو اطلاق برا کہنا شروع کر دیتے ہو. فوجی جوان شہادتیں پیش کر رہے ہیں, روزانہ لاشیں آ رہی ہیں, اور ٹک ٹاک پہ آپ دیکھو ان لاشوں پہ ڈانس ہو رہے ہیں کہ اس فوج کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. یار ان رنگروٹوں کا کیا قصور ہے بیچارے جو جانے دے رہے ہیں؟ ان کو تو حوصلہ دو کہ تم ہمارے ہیرو ہو بھائی, ابھی بارڈر کی تم حفاظت کر رہے ہو, تم ہمارے ہیرو, ان کو تو حوصلہ دو آپ. تو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. یہ جو ہے نا, تھوڑا بہت احتجاج ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن ابھی یہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو ہیں ان سب چیزوں کو کیش کرا رہے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون ملک دشمن ہے اور کون ملک دوست ہے. کوئی قوم پرستی کے نعرے میں مت آؤ اس وقت, کوئی اسلام کا لیبل لگا کے ملک میں دھماکے کر رہا ہے اس کی باتوں سے متاثر مت ہو اس وقت. تو جہاں بات آئے گی را کی, بودھی کی, ہم انڈیا کے دشمن کبھی بھی نہیں ہے. میرے آدھے رشتہ دار آج بھی انڈیا میں ہیں, ہمارے لسنر جتنے انڈیا میں ہیں پاکستان میں نہیں ہے. میں جب حج عمرہ کرنے جاتا ہوں انڈین زیادہ مل رہے ہوتے ہیں, پاکستانی ان سے ٹائم لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب سے ملنا ہے. ٹائم کس سے لے رہے ہوتے ہیں؟ انڈین سے. وہ کہتے ہیں یار آپ نے کیپچر کیا ہوا ہے. تو انڈیا پاکستان کے لوگ محبت کرتے ہیں آپس میں, وہاں کے لوگوں سے بھی, ہندوؤں سے بھی ہم ملے ہیں. کسی کو نہ پاکستان سے نفرت ہے, نہ کسی پاکستانی کو انڈیا سے نفرت ہے. یہ ایک سیاسی جماعت ہے جس کو مودی کہا جاتا ہے, جو اسرائیل کی ایجنٹ ہے. وہ انڈیا میں قتل کرا رہے ہیں. 2011 میں کتنے اچھے حالات تھے انڈیا پاکستان کے, لوگ جا رہے تھے, آ رہے تھے, تجارت تھی, کیونکہ مودی کی حکومت نہیں تھی اس وقت. وہ بھی انڈیا تھا, وہ بھی پاکستان تھا. آج جب سے ان کی حکومت, مودی کی حکومت آئی ہے, اسرائیل کا ایجنٹ ہے بھائی. یہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں ساری دنیا. احمد آباد میں فسادات کس نے کرائے تھے؟ آج جا کے دیکھ لو, وہ ویڈیوز پڑی ہوں گی. احمد ماں باپ کی لاشیں پڑی ہوئی, ایک چھوٹا معصوم بچہ فٹ پاتھ پہ لیٹا ہوا بیٹھا ہوا حسرت سے اپنے ماں باپ کی لاشوں کو دیکھ رہا ہے. یہ ظلم کس نے کروایا تھا؟ تو مودی نے کروایا تھا. تو آج ہمارے ہاں کچھ لوگ مودی کا ساتھ دے رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے. نہ ہم پہلے انڈیا کے دشمن تھے, نہ آج ہم ہیں. نہ ہم پہلے انڈیا کی عوام کے دشمن تھے, نہ آج ہم ہیں. نہ انڈیا کے لوگ پاکستان کے دشمن ہیں. یہ ایک خاص ایک گورنمنٹ ہے جو آخری سانسیں لے رہی ہے, انشاءاللہ مرے گی, ہے انہی کے لوگوں کے ہاتھوں مرے گی. اس نے یہ فسادات کروائے ہیں خود اپنے ملک میں. اس نے یہ پاکستان کبھی سیاحوں پہ حملہ, اور پاکستان ابھی اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے پنگوں سے ہٹا کے باہر پنگے لینا شروع کر دے. ہمارے اپنے ملک کے حالات دیکھو, فوج یہاں انوالو ہوئی ہے, یہاں سے اتنی بغاوتیں اور اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس اتنے ہیں, اس پوزیشن میں نہیں ہے. ان کو بہانا چاہیے کچھ کرنے کے لیے, تو الزامات پاکستان پہ ڈالنا شروع کر دیے, اور اب جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ہم کس کا ساتھ دیں گے بھائی؟ ہماری فوج اچھی ہو بری ہو بھائی, ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ دودھ کی دھلی ہوئی فوج ہے. ان میں ایک جو کرپشن ہے وہ سب کو پتا ہے, جو کرپٹ لوگ اس میں آئے ہیں گئے ہیں سب کو پتا ہے. لیکن بھائی ہم اسٹیٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں. اچھے بھی ہیں اس میں, برے بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں. ہم فوجی افسروں سے بھی ملتے ہیں, سیاستدانوں سے بھی ملتے ہیں, ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں. مولویوں میں ہر طرح کے ہیں, سیاستدانوں میں ہر طرح کے ہیں, فوجیوں میں بھی ہر طرح. یہیں سے تو باہر سے تھوڑی اترتے ہیں.
یہیں کے لوگ ISSB کر کے پاس ہوتے ہیں. تو جتنا کرپشن کا ریشو پبلک میں اتنا ہی کہاں ہے؟ اتنا ہی فوج میں. جتنا ایمانداری کا ریشو پبلک میں اتنا ہی کس میں ہے؟ فوج میں بھی ہے. تو سب یہیں سے جا رہا ہے مال. تو اب یہ ہے کہ بھائی جب اسٹیٹ کی بات آئے گی تو ابھی اس وقت جو ہے نا کوئی ایسا کام نہ کرو جو مودی کو خوش کرے, اور فیس بک پہ, ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام پہ, یوٹیوب پہ بتاؤ مودی کو کہ بھائی اس موقع پر ہم کس کے ساتھ ہیں, تمہارے دانت توڑ دیں گے, سمجھ رہے ہو, تمہارے دانت توڑ دیں گے اگر پاکستان کی طرف حملہ کرنے کی کوشش کی, تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے. اور فوج کا مورال بڑھاؤ اس موقع پہ, ڈی موٹیویٹ مت کرو اس موقع. فوجی جوان ہمارا پیچھے جذبہ ہوگا, ہماری طرف سے ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا تو لڑیں گے, ورنہ یہ نہیں لڑیں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ورنہ یہ نہیں لڑیں گے. بولیں گے جس کے لیے ہم جانے دے رہے ہیں وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں, تو ہم کیوں لڑیں ان کے لیے؟ تو یا پھر فیصلہ کر لو ہم پاکستانی نہیں ہیں تو دفع ہو جاؤ پھر یہاں سے. سمجھ رہے ہو؟ بھاگ جاؤ یہاں سے. اللہ ہمیں ہدایت دے. انڈیا مودی تو جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن ہمارے اپنے لوگ بھی کوئی اچھا نہیں کر رہے. تو آپ شخصیات سے محبت کرو, نفرت کرو بھائی, اس میں لمٹ کراس کرنے کی کوشش نہ کرو. میں نے تو کتنی تعریفیں کی عمران خان کی بھائی. عمران خان کے دور میں مولویوں میں شاید میں اکیلا ہی کھڑا ہوا تھا عمران خان کے ساتھ, لیکن یہ تھوڑی ہے کہ عمران خان کی محبت میں اسٹیٹ کے خلاف ہو جاؤں, میں پوری فوج کے اطلاق خلاف ہو جاؤں. میں پاگل ہوں کیا بھائی؟ ہم نے عمران خان سے محبت بھی اس لیے کہ ہمارا خیال تھا اسٹیٹ کو بچائے گا. یہ تو پہلے اسٹیٹ ہے, وہ بچائے گا نہیں بچائے گا یہ ایک سیاسی ٹاپک ہے, بچا پایا نہیں پایا یہ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, یہ ایک ٹاپک ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے. لیکن پہلے کیا ہے بھائی؟ اسٹیٹ ہے. پہلے کیا ہے؟ پاکستان ہے. نہ کسی کی نفرت میں ہم پاگل ہوں گے, نہ کسی کی محبت میں ہم پاگل ہوں گے, نہ کوئی ہمارا چاچا ہے, نہ کوئی ہمارا ماموں ہے. اس میں ہمارے پیچھے سب سے پہلے اسٹیٹ کو فوکس کرنا ہے, اور اداروں کی ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے. آپ کے پاس اگر اس آرمی کا کوئی آلٹرنیٹ ہے تو لے آؤ, میں اس کو پروموٹ کروں گا. فی الحال ہمارے پاس اس کے علاوہ میں اور آپ نہیں بچا سکتے بارڈر کو گلی ڈنڈوں اور گلیلوں سے, یہ نا. لوگ کہتے ہیں یہ ایٹم بم کس کام کے لیے رکھا ہوا ہے. ایٹم بم اگر اسرائیل پہ پھینک دیا جائے تو صرف اسرائیل تباہ نہیں ہوگا, غزہ بھی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. باقی فوج کو پر دباؤ ڈالنا چاہیے, میں اس دباؤ کے مخالف نہیں ہوں. حکومتوں پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ غزہ کے لیے کچھ کریں, اس دباؤ کو کے ہم خلاف نہیں ہے, لیکن آپ وہ کام نہ کریں ان کو ڈی موٹیویٹ کر کے کہ اس پہ را خوش ہونا شروع ہو جائے کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ یہاں کی عوام خود بخود ہی کر رہی ہے. یہ مت کرو آپ. اللہ ہدایت دے بھائی. ابھی نندن نے جو ایک اچھا کام کیا تھا نا, سوری جو ہمارے پائلٹ نے ابھی نندن نے جو اٹیک کرنے کے لیے آیا تھا اس کو اتارا تھا, چائے پلا کے رخصت کر دیا, تو اس پہ اس فوجی کو جو پائلٹ تھا اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ کیا ہو گیا؟ ارے وہ آیا تھا اٹیک کرنے کے لیے, اس کو ہمارے ایک پائلٹ نے اتارا, بٹھایا, چائے پلائی, تولیہ ڈالا اس کے کندھے پہ اور بولا اور کوئی کام ہو, برگر منگواؤں آپ کے لیے, پیزا منگواؤں, دوبارہ اگر آنا ہو تو بتا کے آئیے. اس دفعہ تو صرف چائے پلا رہے ہیں, اگلی دفعہ انشاءاللہ بریانی کا انتظام بھی ہوگا. کتنا خاندانی کام تھا کہ نہیں تھا؟ اس کو بھی ہمارے لوگ اب مذاق اڑا رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو پائلٹ کو اتارا اور چائے پلا کے بھیج دیا. بھائی یہ تم جب اپنے لوگوں کے خلاف, اپنے دفاع کے خلاف ہر اچھے کام پہ بھی ان کا مذاق اڑانا شروع کر دو گے, پھر کوئی پائلٹ ایسا پیدا نہیں ہوگا جو اس طرح بہادری سے جائے اور دشمن کے جہازوں کو اتار کے لے آئے. تو آپ نے کبھی بھی اپنے جو فوجی ہیں ان کا مورال ڈاؤن بولو نہیں کرنا ہے. آپ اختلاف کرو بھائی آرمی چیف سے, کسی کو باجوہ پسند ہوگا, عاصم منیر پسند نہیں ہوگا, کسی کو عاصم منیر پسند ہوگا, مشرف پسند نہیں ہوگا, کسی کو مشرف پسند ہوگا, ضیاء الحق پسند نہیں ہوگا, کسی کو ضیاء الحق پسند ہوگا. یہ پسند ناپسند سب کی انڈیویجول ایک رائے ہے جس میں دونوں رائے ہو سکتی ہیں. ہم نے کلمہ کسی کا بھی نہیں پڑھا, لیکن ہم نے ملک کا ڈیفنس بہرحال کرنا ہے, اور جب ملک پہ حملے کی بات آئے گی, اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ملک پہ حملے کی کوشش کریں گے تو ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اللہ کی قسم مجھے اس بات پر نہ فوجیوں کی طرف سے کوئی حوصلہ افزائی ہوئی ہے, نہ مجھے اس بات کے پیسے ملتے ہیں. لوگ فوراً کہتے ہیں بوٹ پالیشی ہے, اس کو فوجی لوگ پیسہ دیتے ہیں. مسجد میں بیٹھا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے 1 روپیہ بھی نہ پاکستان آرمی نے, نہ فوجیوں نے, نہ ایئر فورس نے دیا, اور نہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ بیان دو. یہ میں خود دے رہا ہوں کیونکہ مجھے پاکستان سے محبت ہے, کیونکہ مجھے پاکستان کی قدر ہے. میں نہیں چاہتا کہ ہمارے کنٹری کا لیبیا اور عراق والا حشر ہو. جیسا لگڑا لولا اسلامی ملک ہے, ایک ہی بچا ہوا ہے آپ کے پاس, اور دوسرا ایک ترکی ہے جو تھوڑا سا فوج ہے, باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. اربوں کے پاس کیا ہے اربوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ان کا دفاع بھی ہماری فوجیں جا کے کر رہی ہیں, ہماری فوج کر رہی ہے. سعودی عرب کا دفاع ہماری فوج جا کے کر رہی ہے. تو ان کے پاس کیا ہے؟ ختم ہو جائے گا بالکل. ترکی اور پاکستان گئے
تو گیا پروگرام بڑھ گیا ہمارا. پھر ہوا کے غبارے ہیں, اسرائیل ایک ایک کو پھس پھس کرنا شروع کرے گا نوکے مار مار کے, کچھ بھی نہیں بچے گا ہمارے پاس. اب دبئی اور ابو ظبی اور یہ کیا ہے, یہ بہت اچھے ملک ہیں ماشاءاللہ, ترقی یافتہ ہیں, فوج تھوڑی ہے ان کے پاس, ابو رہ جائیں گے خالی, ابو فلاں ابو فلاں. ان کو بھی فتح چاہیے ہوتی تو کس سے لیتے ہیں, ہم سے ایک ہی تو چیز بچی ہے ہمارے پاس, اور کیا ہے ہمارے پاس؟ نہ تعلیم ہے, نہ صحت ہے, نہ پانی ہے, نہ روٹی ہے. ایک دفاعی بچ گیا ہمارا, وہ بھی کمزور آخری سانسیں لے رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے بھائی, ہم آخری سانسیں نہیں لینے دیں گے. ہم پوری قوم اس موقع پہ دفاع, جب جہاں دفاع کا مسئلہ ہوگا تو پوری قوم کس کے ساتھ ہے؟ عمران خان کو ہٹانے میں آپ نہ دا ساتھ دو فوج کا, ہاں لانے والے بھی فوجی تھی نا. میں اختلاف کی بات کر رہا ہوں, اگر کسی کو ہے تو نہ دے ساتھ. اس میں آپ کو ہم فوج کے ساتھ نہیں ہے, کیوں وزیر اعظم کو ہٹا دیا, کیوں شہباز شریف کو ہٹا دیا, نہ دو آپ. کوئی دے گا کوئی نہیں دے گا, دونوں رائے ہو سکتی ہیں, لیکن جہاں ملک کے دفاع کی بات آئے گی, فوجی شہید ہو رہے ہوں گے, تو بھائی ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہم فوج کے ساتھ. سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھو گے تو پھر نسلیں یاد رکھیں گی. ابھی سمجھ جاؤ, یہ میڈیا سے, ٹک ٹاک سے, یہ فیس بکیوں کا کام نہیں ہے, یہ ٹک ٹاکرز کا کام نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ قتال کیا گیا. کس چیز کی اجازت دی گئی؟ یعنی قتال ہی کی اجازت دی گئی. بانہم ظلموا, اس سبب سے کہ ان پہ ظلم کیا گیا ہے. اس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یدافع عن الذین آمنوا, جو ایمان والے لوگ ہیں ان کی مدد کرے گا. تو مدد کی صورت کیا ہوگی, اب اس کا بیان ہے. وہ صورت یہ ہوگی کہ جب مشرکین تم سے قتال کریں تو تم بھی جواب میں قتال کر سکتے ہو. شروع میں مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی قتال کرنے کی. مکہ میں آپ کو پتہ ہے قرآن بار بار کہتا تھا کہ فاصبروا, صبر کرو, وما صبرک الا باللہ, اللہ سے مدد مانگو صبر کی. اور برائی کا جواب وجزاء ادفع باللتی ہی احسن, جب کوئی تم سے برا سلوک کرے تم جواب میں اچھا سلوک کرو. تو یہ حکام تھے. اس کے بعد اللہ نے اجازت دی کہ یہ اگر تم سے لڑتے ہیں تو تم بھی اب لڑو. اور پھر تیسرے نمبر پہ اللہ کا حکم آیا کہ یہ نہیں بھی لڑیں تو تم اب ان سے لڑو. یعنی تم اب جو ہے وہ دنیا میں دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد کرو, قتال کرو. تو یہ اس کو کہتے ہیں تدریجن, یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ اسلامی حکام آئے. یہاں ایک اشکال ہوگا کہ اس سے پہلے کی جو آیات تھیں ان میں تو صلح حدیبیہ کا تذکرہ چل رہا تھا کہ عمرہ کرنے سے روک دیا گیا, تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی عظمت کو بیان کیا, حج کے حکام بیان کیے کہ یہ جو بقعہ مبارک ہے جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے, یہ کیسی چیز ہے, کیا اس کے حکام ہیں, کیا فضیلت ہے. تو جبکہ لڑائی کی اجازت تو بدر میں مل چکی تھی, یہ تو حدیبیہ سے پہلے ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیتیں پہلے نازل ہوئی ہیں, جو اب آیتیں میں پڑھ رہا ہوں نا جہاد کی اجازت والی, اور حدیبیہ والی آیتیں بعد میں نازل ہوئی ہیں. تو ایسا ہوا ہے قرآن میں کہ جو آیتیں بعد میں نازل ہوئی ان کو پہلے لکھا گیا, جو پہلے نازل ہوئی ان کو بعد میں لکھا گیا. وجہ اس کی ہے کہ قرآن کو جو کتابی شکل میں جب لکھا گیا ہے, یعنی سورت کی جو آیتوں کی ترتیب دی گئی ہے وہ الگ ہے. اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اس میں بلاغت, جب ریٹن فارم میں ہم کسی چیز کو لے کر آتے ہیں اور قیامت تک کے لیے جب اس کو جس ترتیب سے پڑھا جائے گا, تو وہ پڑھنے کے لحاظ سے اللہ کا علم چونکہ کامل ہے, تو اللہ کے علم میں تقاضا کیا کہ پڑھنے کے لحاظ سے ترتیب الگ ہو اور نزول کے لحاظ سے ترتیب الگ ہو. اب پڑھنے کے لحاظ سے ترتیب ایسی کیوں رکھی گئی کہ جو جہاد کی آیتیں پہلے نازل ہوئی تھی ان کو اللہ نے بعد میں لکھا سورہ حج میں, اور حدیبیہ والی آیتیں, حدیبیہ والا واقعہ بعد میں ہوا اور ان آیتوں کو پہلے. تو اس میں علماء نے حکمت یہ بیان کی ہے کہ حدیبیہ کا جو واقعہ ہے اس میں اللہ نے وعدہ کیا نا کہ میں تمہاری مدد کروں گا, تو مدد کی یہ صورت بیان کی کہ تمہیں جہاد کی اجازت دی گئی ہے. تو یہ اس لحاظ سے پچھلے والے واقعے سے اس کی مناسبت ہو گئی کہ جب اللہ تمہارا دفاع کرے گا نا تو سب کچھ اللہ خود نہیں کرے گا, تم سے کروائے گا, تمہیں لڑنا پڑے گا, تمہیں جوابی کارروائی کرنی پڑے گی. تو یہ تاکہ یہ ایک سیاق کے ساتھ, ایک نظم کے ساتھ اس قصے کا واقعہ, اس صلح حدیبیہ اور جہاد کی آیتوں کو آپس میں ربط پیدا ہو جائے. باقی نازل ہونے میں جو حکمت تھی وہ یہی حکمت تھی کہ پہلے نازل کی جائیں وہ آیتیں جن میں جہاد کی اجازت دی جا رہی ہے, تاکہ ان آیتوں کی بیس پہ صحابہ کرام لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شروع میں صبر کا حکم کیوں تھا, بعد میں دفاعی جہاد کی اجازت دی گئی, پھر اقدامی جہاد کی. تو دفاع اور اقدام میں فرق ہی ہوتا ہے. دفاع کہتے ہیں کہ دشمن آپ پہ حملہ کرے تو آپ کو دفاع کرنے کی اجازت, اور اقدام کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ خود بڑھ چڑھ کے دشمن پہ حملے کریں آپ. تو یہ اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. مکہ میں مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں تھی, اور اگر اس وقت لڑنے کی اجازت ہوتی تو لڑائی میں فائدے کے بجائے نقصان تھا, مشرکین غالب آ جاتے. مدینہ میں جانے کے بعد مسلمانوں کے پاس ایک ریاست آ گئی, کچھ رہی صحیح, کچھ تھوڑی سی طاقت آ گئی ان کے پاس.
تو بھی اللہ نے اقدام کرنے کی اجازت نہیں دی کہ خود بڑھ چڑھ کے حملے کرو، ابھی اتنی پاور میں نہیں، ابھی صرف اتنا ہے کہ وہ حملہ کرتے ہیں تو تم نے بھی جواب میں تلوار چلانی ہے، تم نے ایسا نہیں کرنا کہ فرار اختیار کرنا ہے اور جوڑ کرنا ہے، نہ اینٹ کا جواب تم نے بھی پتھر سے دینے کی کوشش کرنا ہے۔ اور جب مضبوط ریاست قائم ہو گئی اور مسلمانوں کے پاس پاور آ گئی تو پھر قاتل الذین یلونکم من الکفار کے سورہ توبہ کی آیتیں تھی کہ تمہارے قریبی ممالک ہیں، ان سے لڑو، ان پہ اب چڑھائی کرو تم۔ تو یہ اللہ نے اس لیے حکام دیے چونکہ اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے نا، تو جو بھی جیسا زمانہ ہوگا مسلمان اس زمانے کے لحاظ سے آیتیں وہاں منطبق کریں گے۔ جہاں ہم کمزور ہوں گے، جہاں ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے تھپڑ کا جواب اگر تھپڑ سے بھی دیا نا تو آگے سے 6 تھپڑ اور لگائے گا وہ، تو وہاں صبر۔ ایسے حالات بہت ساری جگہوں پہ دنیا میں ہیں کہ اگر وہاں مسلمان جوابی کارروائی شروع کر دیں تو رہی صحیح طاقت بھی جائے گی ان کی، جو تھوڑا بہت رہ گیا نا وہ بھی، اور بعض علاقے ایسے ہیں وہاں ان کو دفاع نہیں کیا تو رہی صحیح طاقت ختم ہو جائے گی۔ تو ہر زمانے کے لحاظ سے قرآن نے آیتوں کو نازل کیا تاکہ یہ دیکھ لو کہ تم دیکھو کہ تمہاری وہ پوزیشن ہے جو مکہ میں نبی کی تھی تو صرف صبر، تمہاری وہ پوزیشن ہے جو مدینہ کے ابتدائی دنوں میں تھی تو جوابی کارروائی کی اجازت ہے، اور اگر وہ پوزیشن ہے جو خلافت میں ایک مسلمانوں کی مضبوط خلافت ہوتی ہے تو پھر اقدامی جہاد کی بھی اجازت ہے۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو کچھ سر پھرے قسم کے لوگ جو ہر جگہ بس لڑنے ہی کی بات کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے جہاد ہی کا انکار کر دیا، جو لڑائی کی جہاں ضرورت ہے وہاں بھی کہتے ہیں نہیں لڑو، وہ بھی غلط ہے۔ تو یہ دونوں افراط و تفریط کا شکار ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں بہت سے ایک طبقہ ایسا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے، نہ افرادی قوت ہے نہ طاقت ہے، تو آپ کیسے لڑو گے، کیوں لڑتے ہو، اس سے تو رہی صحیح طاقت بھی جائے گی، تو جواب میں کہتے ہیں کہ پھر کیا یوں ہی بیٹھے رہیں، پھر ہم کچھ بھی نہ کریں۔ یہ بہت غلط دلیل ہے بھائی، جو کر سکتے ہیں اسباب کی دنیا میں وہ کریں آپ۔ جب لڑنے کی پاور نہیں ہے تو یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ ایک آدمی میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے اور وہ یہ سوچ کے لڑ رہا ہے کہ پھر میں کچھ بھی نہ کروں، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ دنیا میں بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں مسلم ممالک، جہاں غیر مسلم ریاستیں ہیں، ان میں بغاوت مسلمانوں نے شروع کی ہے، جس کا نقصان یہ ہونے لگا ہے کہ وہ مسلمان انتہائی مینورٹی میں انتہائی کمزور ہیں، وہ طاقتیں بڑی مضبوط ہیں، انہوں نے بہت طاقت کے ساتھ مسلمانوں کو ایسا کچلا ہے کہ ایک ظلم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا۔ جب وہاں کے مسلمانوں کو سمجھایا جاتا ہے بھائی تم معاہدہ کر کے آرام سے بیٹھو، مت لڑو، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم آرام سے بیٹھے رہیں، کیا ہم یہ شہداء کا خون جو ہے رائے گاں جانے دیں؟ تو نہ ہر جگہ جہاد ہوگا، نہ ہر جگہ صبر ہوگا۔ تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ اسباب کی دنیا میں آپ میں لڑنے کی طاقت اور فتح اور نصرت کی امید ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ آرام سے بیٹھیں۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآنی آیات سے یہی پتہ چلتا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تو ابتدائی مرحلے میں جو اس جہاد کی اجازت ملی تو اس کے بارے میں آیات کہ اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن کے ساتھ قتال کیا گیا، اس سبب سے اجازت دی گئی ان کو قتال کی کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اب تمہیں لڑنے کی اجازت دی جا رہی ہے تو اللہ تم سے وعدہ بھی کر رہا ہے کہ اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی آیت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم جتنے بھی تھوڑے ہوں کچھ بھی نہ ہو پھر بھی ہم لڑیں گے، بغاوتوں پہ آتے ہیں اور لڑتے ہیں پھر تو، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے، تو اللہ نے ہر جگہ مدد کا وعدہ نہیں کیا ہے، وہاں مدد کا وعدہ کیا ہے جہاں آپ میں کسی نہ کسی درجے میں لڑنے کی طاقت ہو، کچھ طاقت کا کچھ نہ کچھ ریشو ہو۔ کتنا ریشو ہو اس کو سورہ توبہ میں سورہ انفال میں تفصیل سے ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں کہ آدھی اور ڈبل کی کم سے کم یہ ریشو ہو، یعنی ان کی پاور آپ سے ڈبل ہو اور آپ کی کم سے کم اس کی نسبت آدھی ہو، تو یہ کم از کم درجہ ہے لڑائی کی اجازت کے لیے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، صحابہ کرام کو لڑائی پر ابھارا جا رہا ہے کہ تم پر ظلم کیا، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، بغیر حق ناحق نکالا، الا ان یقولوا، صرف اس بات پہ کہ یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ ایک نظریاتی اختلاف ہے ان کا، آپ ان کے مذہب کو فالو نہ کرتے تو ان کو بھی اپنے مذہب پہ چلنے دیتے جو توحید پرست لوگ ہیں، آپ کہتے ٹھیک ہے جی لکم دینکم ولی دین، تو یوں کہہ دیتے، لیکن نہیں، ایسا ظلم کیا کہ ان کو ان کے گھروں کے چھوڑنے پر مجبور کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیسا اللہ ہے جو اپنے بندوں کو تلوار اٹھانے کا حکم دے رہا ہے، اپنے بندوں کو لڑنے بھڑنے کی اجازت دے رہا ہے؟ اللہ تو امن والا ہے اور اسلام تو امن کا مذہب ہے، تو اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے بندوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دیں تو مذہب مخالف لوگ تو بموں کا استعمال کر کے مذہب کا دنیا سے بالکل خاتمہ کر دیں، نیست و نابود کر دیں۔ یہ جو آج کل کے لیبرل لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں ہم سب مذہب کو ٹھیک سمجھتے ہیں، کوئی بھی کسی کو فالو کرے اور سب کو آزادی ہے، یہ ان کے منہ پر ایک سمجھتے ہیں کہ زوردار تماچا ہے کہ یہ
براڈ مائنڈیڈ صرف دیکھنے کی حد تک ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں حقیقت میں کیا ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ لوگوں کو بعض کے ذریعے دفع کرنے کی اجازت نہ دیتا، یعنی اللہ اگر یہ اجازت نہ دیتا نا پچھلی امتوں میں بھی اور آج بھی، کہ ہمیشہ سے اللہ نے پیغمبروں کو اجازت دی ہے کہ بھئی کوئی تم پہ تلوار چلائے گا تو تم بھی تلوار چلاؤ گے جواب میں۔ خاص مواقع پر صبر کا جو حکم آیا تھا وہ خاص موقع کے لیے تھا کہ تلوار ہی نہیں ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں حکم ہوا کہ فرعون کے خلاف تلوار اٹھائیں، اس لیے کہ جو قوم اپنے بچوں کو قتل ہونے سے نہیں بچا سک رہی وہ حکومت کے خلاف تلوار کہاں سے اٹھائے گی، تو وہ ایک عارضے کی وجہ سے تھا، ورنہ اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ جو تم پہ اس طرح سے ظلم کر رہا ہے تم نے دفاع کرنا ہے۔ اللہ اگر دفاع کی اجازت نہ دیتا اور لوگوں کے ذریعے دفاع نہ کرتا تو نتیجہ کیا نکلتا، لَهُدِّمَ الصَّوَامِعُ، جو صومعہ ہے، راہبوں کی عبادت گاہیں ہیں، وہ بھی تباہ کر دیے جاتی، یعنی دنیا میں کسی بھی شکل میں اللہ کا نام لینے والا کوئی بچتا ہی نہیں، چاہے وہ یہودی عیسائی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسلم ہی کیوں نہ ہو، تو کسی بھی شکل میں خدا کا نام لینے والے لوگ محفوظ ہی نہ رہتے۔ لبرل لوگ، ملحد لوگ خدا کے نام اور اس کا تذکرہ دنیا سے مٹا دیتے۔ یہ تو اللہ نے مذہبی لوگوں کو لڑنے کی اجازت دی ہے جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی شکل میں خدا کا نام زندہ ہے، اور وہ جگہ زندہ ہے جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ لَهُدِّمَ الصَّوَامِعُ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو عیسائیوں کے جو راہبوں کی عبادت گاہیں ہیں وہ بھی تباہ کر دی جاتی، وَبِيَعٌ، اور عیسائیوں کے جو چرچ ہیں، جو عام عبادت گاہیں ہیں وہ بھی تباہ کر دی جاتی، وَصَلَوَاتٌ، اور یہودیوں کی عبادت گاہیں بھی تباہ کر دی جاتی، وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اور وہ مسجدیں بھی تباہ کر دی جاتی ہیں جن میں اللہ کا بہت کثرت سے نام لیا جاتا ہے۔ اس میں مسجد کی فضیلت بھی بیان کر دی گئی ہے کہ ان تمام عبادت گاہوں میں خدا کا نام، اللہ کا نام اتنی کثرت سے نہیں لیا جاتا جتنا مسجدوں میں لیا جاتا ہے۔ تو 5 ٹائم اذانیں ہوتی ہیں، 5 ٹائم اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی لوگ عبادت کرتے ہیں مسجد میں، تو یہ ساری وہ جگہیں جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے سب ملیا میٹ کر دی جاتی، لیکن وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا۔ اللہ نے اپنے دین کی مدد کو اپنی مدد قرار دے دیا ہے، یہ اللہ کو اپنے دین سے محبت اتنی ہے، تو جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی اس کی مدد کرے گا۔ کیا مطلب، جو اللہ کے نام کو زندہ رکھنے کی کوشش میں لڑے گا اللہ بھی اس کی مدد کرے گا۔ تو جیسے کہ اللہ نے کرتا رہا ہے، اللہ کتنی سیکولر قوتوں نے کتنی کوشش کی ہے مذہب کو دبانے کی، اللہ کے نام کو مٹانے کی، کتنے زور لگائے ہیں۔ رشیا کو دیکھ لینا، کیا کچھ ظلم نہیں کیا تھا اس نے۔ ایسے جو سیکولر قوتیں ہیں انہوں نے یہ کچھ کیا ہے کہ جنازہ نکالا گیا ہے باقاعدہ ایک فیک بنا کے کہ ہم نے اللہ کا جنازہ، معاذ اللہ خدا کا جنازہ نکال دیا، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اللہ کہتے ہیں جو اللہ کی مدد کے لیے اٹھے گا اللہ بھی اٹھے گا اس کی مدد کے لیے، اور لوگ اٹھتے رہے، لہذا اللہ کا نام آج بھی باقی ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، کیونکہ اللہ طاقتور ہے اور ہر ایک پر غالب ہے۔ اب آپ کہیں گے لو بھائی، ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے بری نیت سے مزار پہ جانا حرام، کوئی واقعی مقصد ہو، یا مندر کی میں زیادہ واضح مثال دیتا ہوں، بھائی مندر جانا حرام لیکن اگر کوئی اچھی نیت ہو تو جانا جائز۔ لو بھائی، اپنے لیے گنجائشیں پیدا ہو رہی ہیں، اور چونکہ ان کو شراب کی عادت نہیں ہے تو شراب کے لیے اچھی نیت ہو بری نیت ہو دونوں صورتوں میں کیا ہے، وہ حرام۔ تو بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے، علماء کرام نے ہمیں بتایا ہے، اور قرآن و سنت میں غور کر کے ہی بتایا ہے کہ اسلام میں جو اللہ نے ہمیں احکام دیے ہیں وہ 2 طرح کے دیے ہیں، دیکھو بلکہ 4 طرح کے احکام دیے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ نے ہمیں کرنے کا کہا، کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ نے ہمیں نہیں کرنے کا کہا، ایسا ہی ہے نا؟ یہ اصول فقہ کی باتیں جو پڑھائی جاتی ہیں۔ اب آپ کہو گے مفتی صاحب گاڑی باتیں لے کے بیٹھ گئے، میں آپ کو آسان انداز میں سمجھا رہا ہوں تاکہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو۔ کچھ کام، شریعت اسی کا نام ہے نا، کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ نہیں کرنے کے، اور کچھ ایسے ہیں جو کرو نہ کرو آپ کی مرضی، اس میں شریعت نے آپ کو آزاد چھوڑ دیا، بھائی آپ کی مرضی ہے، تو ان سے تو ہم بحث ہی نہیں کرتے نا، وہ مباح کام ہے۔ بھائی آپ پراٹھا کھانا ہے، شریعت نے کیا کہا ہے کہ کھاؤ، یا یہ کہا ہے کہ نہیں کھاؤ؟ بھائی تمہیں اچھا لگتا ہے کھا لو، نہیں لگتا تو کچھ اور کھا لو، روٹی کھا لو، ناغا کر لو۔ تو کچھ کام ایسے ہیں جن کا ہمیں آرڈر دیا کرنے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جن کا آرڈر دیا نہیں کرنے۔ جو کرنے کے کام ہے نا ان کو حسن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حسن، اچھے۔ تبھی تو اللہ نے کہا نا کرو، اگر وہ اچھے نہ ہوتے تو اللہ کہتا ہے کہ کرو۔ بھائی جب کیا ہو گیا بول لو نا میرے بھائی،
بھائی وہ اچھے کام ہیں، تبھی اللہ نے کیا کہا کہ وہ کرو. اس لیے اسلام جب کسی کام کا آرڈر دیتا ہے تو وہ کام حسن کہلاتا ہے. حسن کا مطلب اچھا، ویل ڈن، گڈ. حسن کا کیا مطلب ہے؟ اچھا. احسن کا معنی زیادہ اچھا، تو حسن کا معنی اچھا. اور جو حسن کے اپوزٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قبیح. قاف با یا اور حلوے والی ہا، قبیح. حسن کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ قبیح. جس کام سے شریعت نے روکا وہ کیا کہلاتے ہیں؟ قبیح، برے کام. ہم کہتا ہے سچ بولو، تو یہ کیا ہو گیا سچ بولنا؟ قبیح ہے یا حسن ہے؟ حسن. اسلام کہتا ہے جھوٹ مت بولو، جھوٹ سے روکا اس لیے جھوٹ کیا بن گیا؟ قبیح. اسلام کہتا ہے شراب مت پیو، اس لیے شراب کیا بن گئی؟ قبیح. اسلام کہتا ہے زنا مت کرو، اس لیے زنا کیا بن گیا؟ قبیح. اسلام کہتا ہے نکاح کرو، اس لیے نکاح کیا بن گیا؟ حسن. نماز پڑھو، حسن. روزہ رکھو، حسن. جہاد کرو، حسن. وضو کرو، ابے بولو نا کیا ہو گیا؟ حسن. یہ سارے حسن. داڑھی رکھو، حسن، وغیرہ وغیرہ. کوئی حسن صاحب بیٹھے ہوں تو معذرت. تو یہ تو تعریف ہو رہی ہے نا حسن کی، تبھی تو وہ پیدا ہوئے ہیں. اچھا کام ہوا. فیملی پلاننگ والوں نے کہا کہ جب حسن صاحب پیدا ہوئے ایک اور بچے کا اضافہ ہو گیا، آبادی بڑھ گئی، غربت بڑھ گئی، تو پھر اس کا نام قبیح رکھنا چاہیے تھا نا. حسن کے بجائے کیا رکھنا چاہیے تھا؟ قبیح. اس لیے ہم کہتے ہیں آبادی بڑھنے سے مسائل کم ہوتے ہیں، ختم نہیں ہوتے، کیونکہ مسائل ختم کرنے کے لیے افراد چاہیے. انسان ہی مسائل ختم کرتا ہے. جتنے افراد ہوں گے، ٹھیک ہے پیٹ لے کے آئیں گے وہ دنیا میں، مسائل بڑھیں گے بھی، لیکن ختم بھی کون کرے گا؟ وہ، کیونکہ وہ پیٹ کے ساتھ 2 ٹانگیں اور 2 ہاتھ بھی لے کے آ رہے ہیں. لنگڑے لولے تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں سارے. فیملی پلاننگ والے ایک رخ دکھاتے ہیں پیٹ بھی آ رہا ہے، بھائی اکیلے پیدا تھوڑی ہو رہے ہیں، ان کو خوراک بھی چاہیے. تو بھائی صاحب اللہ نے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اس لیے تو پیدا کیے، اور اتنی طاقت 2 ہاتھوں اور 2 پاؤں میں رکھی ہے کہ پیٹ ایک ہوتا ہے، ان 2 ہاتھوں اور 2 پاؤں میں 10 آدمیوں کا پیٹ بھرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اس لیے یہ گنتیاں ہمیں نہیں سکھایا کرو، یہ بچے 2 ہی اچھے، وہ ہوتے وہ بھی 2 بھی اچھے نہیں ہیں جن کے ہو رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے، بچے زیادہ اچھے ہوتے ہیں کیونکہ بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے پیار ملتا ہے، تربیت ملتی ہے. خیر، میں جو آج اتنے کانفیڈنس سے بات کرتا ہوں بیٹھ کے، یا اللہ نے مجھے بہت ساری برائیوں سے بچایا ہوا ہے، تو اس لیے کہ میرے بہن بھائی تھے، ایک پورا خاندان تھا جس کو ہندی میں کہتے ہیں پریوار تھا. خاندان کی وجہ سے انسان بہت ساری چیزوں سے بچا رہتا ہے. ڈر ہوتا ہے یار کہیں. ہم بھی جب بالغ ہوئے، جوان ہوئے، امنگیں تھیں، جذبات تھے، کالج میں جاتے تھے، ہمارے جو کلاس فیلو تھے، جو کلاس اتنے غریب تھے لڑکے جو ہمارے ساتھ جاتے تھے نا، کہ وہ بائک پہ جو مرر نظر آتا تھا نا کسی کی بائک پہ، وہاں جا کے اپنی پف بنا رہے ہوتے تھے. تو میں نہیں اتنا غریب تھا، وہ بھی اتنے غریب نہیں تھے، لیکن حرکتیں غریبوں والی نا، کہ ابے تو اپنا ایک گلاس ہی خرید کے رکھ لے یار، مرر رکھ لے تو اس میں دیکھ لیا کر. نہ وہاں جا کے وہ تو کتنے ہمارے دور میں لڑکے ایسے تھے جو بائکوں پہ لڑکیوں کا پیچھا کرتے تھے. ہم کیوں نہیں کرتے تھے؟ ایک تو اللہ کا بھی خوف تھا، لیکن دوسرا خاندان کا بھی خوف تھا. بھائی بہن ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، عزت خاک میں ملنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو خاندان انسان کو بہت ساری اخلاقی برائیوں سے روکتا ہے. خیر، تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ حسن اور قبیح کی. تو بچہ پیدا ہوتا ہے، حسن نام رکھتے ہیں اس لیے کہ اس کا پیدا ہونا کیا ہے بھائی؟ ویری گڈ، ویل ڈن، اچھا ہو گیا، تو ہو گیا. اگر اس کے آنے سے دنیا میں غربت اور مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس کا نام قبیح خان ہونا چاہیے تھا، حسن خان نہیں ہونا چاہیے. خیر، تو اب دیکھو شریعت نے جو حکم دیا، جو آرڈر کرنے کا ہے وہ حسن، جس سے روکا وہ کیا؟ قبیح. اب حسن کی 2 قسمیں، اس کو خوب سمجھیں اچھی طریقے سے، کیونکہ یہ خلط ملط ہو جاتی ہیں چیزیں. علماء کہتے ہیں، اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، قرآن و سنت سے ہی نکالا ہے، کہ جو اچھا کام ہے نا جس کے کرنے کا حکم دیا، اس کی 2 قسمیں، ایک حسن لعینہ اور ایک حسن لغیرہ. یہ ٹرم اور اصطلاح بھی یاد رکھ لیں، حسن لعینہ اور حسن لغیرہ. حسن لعینہ کا مطلب جو بذات خود اچھا ہے اس کو ہر قیمت پہ کرنا ہے، جیسے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، اور اللہ بھلا کرے زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا. یہ عمل کیا کہلاتے ہیں؟ حسن لعینہ. یہ آپ کی نیت اچھی ہو یا بری ہو، کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. نیت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے، عمل نہیں چھوڑ سکتے آپ. اب آپ کا حج کا ارادہ ہوا، آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے میں جب آؤں گا لوگ مجھے کہیں گے حاجی پاجی آ گیا اتنا نیک آدمی، لہٰذا میں حج پہ جائیں گے. او بھائی صاحب حج پہ جاؤ، آپ یہ کرنے کا کام ہے. جو آپ کے دل میں وسوسے خیالات آ رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. نماز کا ٹائم ہوا، آپ آ رہے ہو مسجد کی طرف، اب آپ کے دل میں نیت ہو گئی یار میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ وہ بندہ ہے وہ مجھ سے قرض لے کے بھاگا ہوا ہے، اتفاق سے سنا ہے آج وہ بھی نماز پڑھنے آ رہا ہے تو پیسے نکل آئیں گے میرے. پھر آپ کے دل میں آیا میری تو نیت ہی ٹھیک نہیں ہے لہذا میں نہیں جا رہا.
ना 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 भाई, नियत कोई भी हो, नमाज बहरहाल पढ़नी पड़ेगी। नियत को ठीक करो कि पैसे भी निकलवाऊंगा लेकिन नमाज भी पढ़ूंगा, दोनों अलग अलग काम है। तो हसन लियाइनी ही जो है वो बहर सूरत करना ही करना है, वो किसी हिकमत और मसलहत से मुआफ नहीं हो जाता। उसमें इतनी ही गुंजाइश है जितनी शरीयत ने दी है, अपनी तरफ से उसमें एडिशन जायज नहीं है। जैसे रमजान का रोजा हसन लियाइनी ही है, रखना ही पड़ेगा। दो लोगों को अल्लाह ने इजाजत दे दी, एक बीमार को और एक मुसाफिर को, बस तीसरे को इजाजत नहीं है। मजदूर को इजाजत नहीं है कि वो मजदूरी की वजह से रोजा छोड़ दे। आपका कल पेपर है, आपको इजाजत नहीं है कि पेपर के चक्कर में रमजान का रोजा छोड़ दो, ना 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 ना। हाँ, हीला कर सकते हो कि मुसाफिर बन जाओ उस दौरान, ये हीला जायज है। बाज लोग कहते हैं हीले तो बनी इसराइल का काम है। भाई हीले दो तरह के, एक बनी इसराइल वाले हीरे और एक जायज हीले। एक स्कॉलर है, नाम नहीं लूंगा, आजकल मेरे खिलाफ भी बहुत कुछ बोल रहे हैं वो, उनको अपना बोझ निकालने का मौका मिल गया तो मुझे कहते हैं इसको शादियों के अलावा कुछ भी नहीं आता। तो कभी आप मिलें, इंशाल्लाह हम आपसे कुछ सवालात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें शादियों के अलावा और क्या क्या आता है। तो टीवी पे आते हैं वो, तो बड़ा तंजिया लबो लहजा इख्तियार किया कि आप बस सिर्फ शादियों पे बयान किया करें, बाकी चीजें आपके टॉपिक नहीं है। तो मैं उनका नाम लिए बगैर उनकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, कभी आप आ जाएं या ऑनलाइन आ जाएं यूट्यूब पे, तो आपने जो टेलीविजन के प्रोग्रामों में गलतियां की हैं मैं वो हाईलाइट करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप हदीसों का तर्जमा कैसे गलत करते हो और कैसे लोगों को आप दीन के नाम पे गुमराह करते हो। तो कभी आ जाओ खुशबू लगा के, तो फिर पता चल जाएगा कि हमें शादियों के अलावा भी कुछ और आता है। हम नहीं कह रहे हैं बहुत बड़े फंटर हैं, लेकिन अल्लाह ने टूटा फूटा इल्म आपसे बहरहाल ज्यादा दिया है। बाकी शादियों पे हम बयान इसलिए नहीं करते कि हमें आती शादियां ही हैं, इसलिए करते हैं कि सोसाइटी की बहुत बड़ी जरूरत है। सोसाइटी की जरूरत रफुल यदैन के झगड़े नहीं है, टांगे चौड़ी करना, पतली करना, हाथ यहाँ बांधना यहाँ बांधना, ये सोसाइटी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इसलिए हम इन चीजों को फोकस नहीं करते ज्यादा। शादियां बहुत बड़ा मसला है, बेहयाई फैल रही है। जो तलाक याफ्ता बेवा औरत है, 2-2 साल जब घर बैठेगी तो उसके अंदर डिजायर्स नहीं है क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो रोटी नहीं खाती है? इसका नेक और बुरे होने से ताल्लुक नहीं है डिजायर का, ख्वाहिशात का। हर औरत में अल्लाह ने मर्द की ख्वाहिश रखी है, चाहे वो तहज्जुद गुजार हो, हाजन हो। हर मर्द में अल्लाह ने औरत की ख्वाहिश रखी है, अगर वो जायज तरीके से पूरी नहीं होगी तो मुंह मारेंगे लोग इधर उधर जाके, और हो रहा है ये। तो जिसको ये सोसाइटी का ये पता हो तो वो बोलेगा शादियों पे भाई। तो फिर उसमें आप ये कहना, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे शुएब अलैहिस्सलाम को कितना इल्म था ना भाई। पैगंबर अपनी कौम का सबसे बड़ा आलिम होता है, लेकिन शुएब अलैहिस्सलाम की दावत 2 ही चीजों पे होती थी अपनी कौम को। नंबर 1 शिर्क छोड़ो, नंबर 2 नाप तोल में कमी छोड़ो। अब कौम ये ताना देती माज अल्लाह नकले कुफर के है शुएब, तुम्हें तो नाप तोल में कमी के अलावा कोई बयान ही नहीं आता, तुम्हारा तो इल्म घूम फिर के किस पे आ जाता है? माज अल्लाह नाप तोल में कमी ना करो, हर वक्त यही बयान करते रहते हो, इसका मतलब तुम्हें माज अल्लाह इसके अलावा कुछ और नहीं आता। तो ये ताना सही होता? गलत। शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं हम पैगंबर हैं, अल्लाह ने हमें जो इल्म दिया है वो पैगंबरों का इल्म किसी को नहीं दिया होता। लेकिन तुम्हारे अंदर जो खराबी है वो खराबी ही नाप तोल में कमी की है और शिर्क की है, लिहाजा मैं इसी पे बोलता रहूंगा। तो ये जो मुझे ताना देते हैं ना इस मुफ्ती को शादियों के अलावा कुछ नहीं आता, लिहाजा शादियों में बोला करो तुम पे शादियां ही अच्छी लगती हैं, तो भाई साहब कभी आप आओ, हमसे कुछ टॉपिक पे बातचीत करो, तो फिर हम इंशाल्लाह बताएंगे कि हम नहीं कह रहे हैं बहुत बड़े आलिम हैं, लेकिन आपसे ज्यादा, आप हमसे भी ज्यादा फारिग निकलोगे। अगर हम फारिग हैं तो ये साबित कर देंगे कि आप हमसे ज्यादा फारिग हो। तो टीवी में अवाम के सामने आके लोगों के सामने हदीस पेश करना और उसके गलत तर्जुमे करना ये अलग चीज है। किसी मौलवी के सामने, टूटा फूटा पढ़े लिखे के सामने बैठ के वो तर्जुमा करके दिखाओ तो मैं गिच्ची वहीं से पकड़ लूंगा आपको, ठीक है? गड़बड़ कर रहे हो आप। खैर क्या बात चल रही थी, देखो फिर बस जल्दी से समेटता हूँ मैं अपनी बात को जल्दी से। भाई साहब को बात क्या चल रही थी? अबे गिच्ची नहीं पकड़ी आपने हैं? हाँ, मैं यस कर रहा था कि शरीयत में कुछ काम ऐसे हैं जो हसन लियाइनी है। इसी तरह याद रखो, आजकल बाद स्कॉलर ने ये कहना शुरू कर दिया कि दूध पिलाने वाली औरत रोजा छोड़ सकती है, हमल वाली औरत रोजा छोड़ सकती है, और दलील में पेश कर रहे हैं कुरान की आयत के अगर तुम बीमार हो तो छोड़ सकते हो। भाई साहब बीमारी अलग चीज है, प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है, प्रेग्नेंट ना होना बीमारी है। औरत के तो प्रेगनेंसी उसकी नेचर का हिस्सा है। तो आपने कैसे कह दिया कि प्रेगनेंसी में औरत फर्ज रोजा छोड़ सकती है, दूध पिलाने वाली औरत फर्ज रोजा छोड़ सकती है? ये केक कहाँ से निकाल लिया आपने? आप कह सकते हैं दूध पिलाने वाली औरत को रोजा रख के चक्कर आते हैं। भाई जब चक्कर आने का खतरा हो तो रोजा छोड़ना जायज है, इस बेस पे नहीं कि दूध पिला रही है, इस बेस पे के चक्कर आ रहे हैं। तो चक्कर किसी भी बेस पे आते हो रोजा छोड़ सकते हो आप, क्योंकि बहुत सारी औरतें दूध पिलाती हैं, कोई चक्कर नहीं आते उनको, पूरे रमजान के रोजे रखती हैं वो, उनके लिए कैसे जायज हो गया? आप कह सकते हो प्रेगनेंसी में औरत रोजा रखेगी तो उल्टी आएंगी, चक्कर ज्यादा आएंगे। भाई अगर चक्कर आने का खतरा है या उल्टी आ रही हैं
تو پھر پریگننسی ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن ہر پریگننٹ عورت کو یہ سمجھ لینا کہ وہ پریگننسی میں روزہ رکھے گی تو نقصان ہوگا، یہ غلط ہے، مشاہدے کے خلاف ہے. بہت ساری پریگننٹ عورتیں پورے رمضان کے روزے رکھتی ہیں، نہ ان کو کوئی صحت کو نقصان ہوتا ہے اور نہ بچے کو. اور نقصان کا وہم ہونا ضروری نہیں ہے، وہم ہونا کافی نہیں ہے. غالب گمان ہو کے نقصان ہوگا، وہم تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے. جو آ رہے ہیں اٹھ کے، تبھی تو میں کہتا ہوں یار مجتہدین کو فالو کرو. میں ویسے ہی تھوڑی امام حنیفہ میرے کوئی ماموں تھوڑی لگتے ہیں. شخصیت پرستی اس کو کہتے ہیں، اپنے ماموں کو فالو کر رہا ہے. اگر کسی پڑھے لکھے مجتہد کو فالو کر رہی ہے، شخصیت پرستی نہیں ہے. یہ تو عین مطلوب ہے شریعت میں کہ فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر کو فالو کرو، اہل علم کو. تو مجتہدین سے زیادہ کون اہل علم ہوگا؟ خیر یہ تو ٹاپک کئی بار چھیڑ چکا ہوں میں. تو حسن لعینہ جو عبادتیں ہیں وہ بہر صورت کرنی ہے، نیت اچھی ہو یا بولو بری ہو. نیت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا ہے، عمل نہیں چھوڑنا. زکات، آپ کے زکات غریب کو دے رہے ہو، آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے میری تعریفیں کرے گا، ریا پیدا ہو رہی ہے، تو کیا زکات معاف ہو گئی؟ بھائی زکات تو دینی ہے، نیت کیا کرو. کتنے لوگ اس چکر میں زکات نہیں دیں گے، ایسے میں ایکچولی نیت ہی ٹھیک نہیں ہو رہی ہماری، غریب کا بیڑا غرق. ٹھیک ہے بھائی، نیت ٹھیک کرو، آپ زکات تو دینی دینی ہے. تو دوسری عمل ہوتا ہے حسن لغیرہ. لغیرہ کا مطلب وہ خود پسندیدہ نہیں ہے، ان پہ تو نتیجہ نکلتا ہے، وہ نتیجہ بہت اچھا ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے اس کو کیا کیا ہے؟ پسند. جیسے وضو ہے، وضو بذات خود مقصود نہیں ہے. وضو کس کے لیے کی جاتی ہے؟ نماز کے لیے. نماز پڑھنی ہے تو وضو واجب ہے، نماز نہیں پڑھنی ہے تو وضو واجب بولو نہیں ہے. تبلیغ ہے، یہ حسن لغیرہ ہی ہے، اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اسلام پھیلے. اگر کسی کی تبلیغ سے اسلام پھیلنے کے بجائے کم ہو رہا ہے تو وہاں تبلیغ حرام. آپ کو پتہ ہے خاتون دوپٹے کے بغیر آئی اور عجیب سا لباس ہے، آپ نے منہ پہ ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا، تبلیغ شروع کر دی. آپ نے کہا یہ کیا تم نے جناب یہ حلیہ منایا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے اس ایٹیٹیوڈ سے یہ دین کے قریب نہیں آئے گی بلکہ دین سے دور ہو جائے گی. تو ایسے موقع پہ تبلیغ کیا ہو گئی؟ ناجائز ہو گئی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، برائی دیکھو ہاتھ سے تبدیل کرو. اگر ہاتھ سے تبدیل کی طاقت نہیں ہے، طاقت نہ ہونے کا مطلب طاقت نہ ہونا بھی ہے، اور یہ مطلب بھی اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ نکلیں گے، نقصان ہوگا. تو فبلسانہ، زبان سے، یہ بھی نہیں ہے بس دل میں نیت کر لو. اللہ موقع ملا تو اس کو سمجھاؤں گا میں. یہ اصول عام سوسائٹی میں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اپنے بچوں کے بارے میں سمجھ میں آ جاتا ہے. ماں باپ الٹے کام بچے کر رہے ہوتے ہیں، ابا سے بولو بھائی میں اس کو ڈانٹوں گا، بھاگ جائے گا گھر سے. کتنے کیس ایسے ہوئے ہیں، باپ نے بچے کو مارا پیٹا، بچہ گھر سے بھاگ گیا، باپ پکڑ کے لایا، اس کے بعد ڈانٹنا مارنا چھوڑ دیا. بھائی ایسے ہی چلنے دو، کیونکہ اگر بھاگ گیا تو اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائے گا. تو اس میں طریقہ کیا ہوگا؟ تبلیغ کا وہ طریقہ بھی منسوس نہیں ہے، جو سوٹیبل طریقہ وہ اختیار کیا جائے گا. ڈانٹنے سے کام چلتا ہے تو ڈانٹا جائے گا، مارنے سے کام چلتا ہے تو مارا جائے گا، محبت سے کام چلتا ہے تو محبت کی جائے گی. اور اگر آپ کو ڈر یہ کہ کسی بھی طریقے سے کام نہیں چلے گا، بعض موقع ایسے ہوتے ہیں محبت سے سمجھانے میں بھی الٹا رپلائی آتا ہے. ایک آدمی غصے میں بنا ٹھنا بیٹھا ہوا ہے اور کر رہے ہیں، آپ جا کے اس کو نماز روزی محبت سے بھی تبلیغ کرو گے نا، وہ ہو سکتا ہے چماٹ لگا دے آپ کے کھینچ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ غصہ آئے گا. تو یہ بے موقع ہے، اس لیے تبلیغ مقصود نہیں ہے، حسن لغیرہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تبلیغ چھوڑ دیں، فرض ہے. دین کی دعوت دنیا میں پھیلانا کیا ہے؟ فرض ہے. لیکن طریقہ سوٹیبل اختیار کیا جائے گا، کوئی خاص طریقہ اس میں منسوس نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زمانے کو دیکھ کے جو طریقہ سوٹیبل لگا، دیکھو حضرت مولانا یاس رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا نا اپنے زمانے میں کہ جو تبلیغ کے روایتی طریقے ان سے فائدہ کم ہو رہا ہے، بعض چیزوں میں نقصان بھی ہو رہا ہے. انہیں تبلیغی جماعت تبلیغ کی تشکیل کرنا شروع کر دی. بھئی محبت سے لوگوں کو دین کی طرف لے کر آؤ، مسجدوں میں لاؤ. آج اس کی خیر و برکتیں ہمیں پوری دنیا میں نظر آ رہی ہیں. اگر وہ اسی طریقے کو پکڑ کے بیٹھ جاتے جو ایک روایتی چلا آ رہا تھا، یہ خیر تھوڑی ہوتی. اسی طرح جہاد بھی کیا ہے؟ حسن لغیرہ. جہاں جہاد کا فائدہ ہوگا جہاد کیا جائے گا، جہاں فائدے کے بجائے نقصان ہو نہیں کیا جائے گا. ہمیں نبی سے جہاد کرنا بھی ملتا ہے اور جہاد کو ڈیلے کرنا بھی ملتا ہے. صلح حدیبیہ بھی ملتی ہے جس میں آپ نے لڑائی کو ٹالا ہے، اور فتح مکہ بھی ملتا ہے جس میں خود آپ نے حملہ کیا، اور غزوہ احد بھی ملتی ہے جس میں صرف ڈیفنس پہ اکتفا کیا ہے غزوہ احزاب میں. تو جہاں صرف ڈیفنس کرنا ہے، آپ سمجھتے ہو صرف ڈیفنس سے کام چلے گا، وہاں ڈیفنس کیا جائے گا. جہاں بڑھ کے حملہ کرنا ہے وہاں بڑھ کے حملہ کیا جائے گا. جہاں دونوں سے نقصان ہو وہاں دونوں ہی نہیں کرنے، کیونکہ مقصد نہیں ہے جہاد. مقصد کیا ہے؟ دین کا غلبہ.
تو وہ جو سوٹیبل طریقہ، جہاد کا انکار نہیں کرنا ہے. کہیں بعض فلاسفر ایسے ہیں جو ایکچولی کر کے جہادی کاروں بیڑا غرق کر دیا، تو جہاد کا انکار تو کفر ہے. یہ کہ سوٹیبل جگہ، سوٹیبل ٹائم، یہ ساری چیزوں پہ غور کر کے. یہ کچھ لوگ جہاد کے بالکل ہی منکر ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ ہر جگہ بم پھاڑنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ یہ دونوں غلط ہیں. وہ دیکھتے ہی نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. وہ کہہ رہے ہیں نتائج کے ہم مکلف نہیں ہیں. جب ان کو کہا جاتا ہے بھائی یہ کون سا طریقہ ہے جہاد کا، ہر جگہ ہی بم پھاڑ رہے ہو، کہہ رہے ہیں بھائی نتیجہ کیا یہ اللہ نکالے گا، ہم اعمال کے مکلف ہیں. نا 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 نا، کچھ اعمال ایسے ہیں اس میں ہم نتیجے کے بھی مکلف ہیں. دیکھو ایک آدمی سردیوں میں برف کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. سردیوں میں کیا کر رہا ہے؟ برف کی دکان. بے روزگار آدمی، کوئی جاب نہیں مل رہی تھی، برف کی دکان کھول کے بیٹھ گیا. اس سے کوئی کہہ رہا ہے بے کم بخت تو کوئلے کی دکان کھول کے بیٹھتا نا، انگاروں کی تو چل جاتی سردیوں میں. برف کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. وہ جواب میں کہے ہم اسباب کے مکلف ہیں، نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. تو یہ دلیل صحیح ہوگی؟ اس کو بولا جائے گا بھی کاروبار خود مقصد نہیں ہوتا، کاروبار سے مقصد پیسہ ہوتا ہے. تو وہ کام کرو جس میں پیسے کی امید تو ہو. گولا گنڈا بیچ لیتا شاید چل جاتا، تھوڑا بہت. کچھ بیوقوف ایسے ہوتے ہیں جو سخت سردی میں بھی گولے گنڈے کھا رہے ہوتے ہیں. آئس کریم چل جاتی، برف کون خریدتا ہے یار؟ یا خریدیں گے بہت تھوڑے لوگ، تیرا خرچہ زیادہ ہوگا اور انکم کم ہوگی. تو ایسا ہی جہاد ہے، ایسا ہی تبلیغ ہے. اس میں مقصد کہ کوئی اس کا پازیٹیو ریزلٹ نکلے. تو اب علماء اگر مندر میں جائیں تبلیغ کی نیت سے تو یہ جائز ہے، کیونکہ مندر میں جانا حرام لعینی ہی نہیں ہے، حرام لغیری ہے. کسی اور وجہ سے ناجائز ہے کہ آپ ان کو پروموٹ کر رہے ہو، آپ ان کی عبادت میں شریک ہو رہے ہو، آپ کے عمل کو دیکھ کے لوگ کیا کریں گے؟ شرک پھیلے گا. اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک پیغام جائے گا امن کا کہ بھائی جیسے تمہارے ہاں ہندو محفوظ ہیں، ہمارے ہاں انڈیا میں بھی مسلمانوں کو محفوظ ہونا چاہیے. تو یہ کام جو کبھی لغیری ہی تھا، اس نیت سے حسن لغیری ہی بن جائے. تو حسن لعینی ہی، حسن لغیری ہی اور قبیح لغیری ہی. ایک کام ہوتا ہے حسن لعینی ہی، وہ حسن ہی رہے گا، اچھی نیت سے یا بری نیت سے وہ خراب نہیں ہو جائے گا. ایک کام ہوتا ہے قبیح لعینی ہی، جیسے شراب پینا یہ قبیح لعینی ہے، یہ اچھی نیت سے حلال نہیں ہو جائے گا. کسی کا حرام پیسہ آپ نہیں کھا سکتے، یہ پابندی ہے، اللیگل ہے. آپ کو یقین ہو کہ میرے حرام کھانے سے کروڑوں لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، بھائی ہو سکتا ہے وہ اسلام میں داخل ہو لیکن آپ جہنم میں جاؤ گے. آپ کہاں جاؤ گے؟ جہنم. اس لیے کہ وہ شراب پینا قبیح لعینی ہے، وہ حلال نہیں ہو سکتا. زنا کیا ہے؟ قبیح لعینی، وہ حلال نہیں ہو سکتا. کیسی اچھی نیت تو زنا زنا ہی رہے گا، وہ حلال نہیں ہو سکتا. ہاں مندر میں جانا، قبر میں جانا، کسی کی قبر پہ زیارت کے لیے جانا، یا اس طرح کے اور بہت سا بے پردہ عورتوں میں جا کے بیان کرنا، اس میں دیکھا جائے گا آپ کی نیت کیا ہے. نیت سے برا عمل اچھا ہو سکتا ہے اور اچھا عمل برا ہو سکتا ہے. آپ کی نیت مس گیدرنگ میں جانے سے ہے ناجائز عمل نا، مس گیدرنگ میں جہاں مرد اور عورتوں کا اختلاط ہو اور کوئی آپ کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں انجوائے کرنے کے لیے، یہ ناجائز عمل ہے بھائی. اور اگر آپ کی نیت کیا ہے، وہاں جا کے کوئی بات کرو گے، دین کی دعوت دو گے، تو یہ جائز عمل ہو جائے گا. تو اس کا مدار ہے نیت پر. تو یہ اصول یاد رکھیں، قبیح حسن لعینی ہی ہمیشہ اچھے رہیں گے، قبیح لغیر ہی ہمیشہ حرام رہیں گے. وہ کسی نیت سے بھی جائز نہیں ہو جائیں گے. یہ اسلام کی بنائی ہوئی لمٹ ہے، لمٹ ہے، اس کو کراس نہیں کر سکتے آپ. لوگ مبلغین بعض کراس کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری وہ چیزیں ہیں کہ جن میں دعوت ہے، تبلیغ ہے، اس میں بھائی بہت لچک رکھی ہے. اگر کوئی ایئر ہوسٹس آپ کے ساتھ آ کے کسی مبلغ کے ساتھ سیلفی لیتی ہے، آپ بند کمرے میں سیلفی نہیں لے رہے، نہ اس سے ملاقات کر رہے ہیں، تو آپ کے اور بچ بھی نہیں سکتے آپ. اور آپ کی نیت یہ ہے کہ بھائی یہ دین کے قریب آئیں یہ لوگ، تو اس میں رائے کا اختلاف تو ہو سکتا ہے. آپ کی رائے یہ ہوگی اس سے دین کے قریب نہیں آئیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کی رائے ہو کے آ جائیں گے دین کے قریب. تو یہ ناجائز عمل نہیں ہے. ہاں آپ سیلفی اس لیے لے رہے ہیں تعلقات ہو جائیں آپ کے، یہ لڑکوں کو دکھائیں یہ دیکھو، اور سیلفی آپ لے بھی نہیں رہے ہوتے، وہ لے رہی ہوتی ہے سیلفی، ہم تھوڑی لے رہے ہوتے ہیں سیلفی. تو آپ لے رہے ہیں، دیکھو میری یہ سوچ، یہ ناجائز ہے بھائی. اور ایک آخری بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو میرے ولاگ میں اگر کہیں لڑکیاں نظر آ رہی ہیں تو وہ میں نہیں بنا رہا ولاگ، لوگ دوسروں کی برائیاں بھی میرے کندھوں پہ ڈال رہے ہیں. اگر ہمارے آفیشیل چینل پہ کوئی ایسی لڑکی وڑکی گئی ہے تو پھر میں ایڈمن کی اور جو ایڈیٹر ہے اس کی کھچائی کرتا ہوں. وہ کمپلین ڈائریکٹ مجھے کیا کرو، میں اس کو جانے نہیں دیتا. جو ایڈیٹر ہے نا بعض دفعہ وہ اس غفلت سے کام لے کے چلا دیتا ہے. ابھی ایسے ہی کوئی کمپلین آئی، میں نے فوراً ہٹوائی ہے، کیونکہ ولاگنگ میں اس طرح بے پردہ لڑکیاں دکھانا ہم اس کو جائز عمل نہیں سمجھتے. گوگل ایڈ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا، ولاگ تو ہمارے اختیار میں ہے. اس میں کوئی بیوی کو لا رہا ہے، بہن کو لا رہا ہے، لڑکیوں کو لا رہا ہے، وہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ تو جیسے ان کے لیے ناجائز ہے، مولوی کے لیے بھی ناجائز ہے وہ.
تو اگر میرے بلاگ میں کسی میں لڑکی آ رہی ہے تو یا تو مجھے علم نہیں ہے یا وہ میں نے نہیں بنایا. ابھی جیسے وینکوور میں کشتی میں بیٹھ رہا ہوں تو کوئی خاتون جو ہے نا لڑکی, انگریز لڑکی, وہ کشتی کو پیچھے سے دھکا دے رہی ہے تو لوگوں نے کمنٹس آئے مفتی صاحب کی 5ویں اور کوئی کہہ رہا ہے 6ٹھی, کوئی پتہ نہیں کیا کیا تماشے بنائے ہوئے لوگوں نے اور کہہ رہے ہیں یہ دیکھو اتنے ماڈرن ہو گئے. بھائی وہ میں نے نہیں بنائی ویڈیو, وہ کسی نے پیچھے سے کیمرے سے بنائی. میں کبھی بھی اس طرح کی ویڈیو نہیں بنانے دیتا. ہاں اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ مفتی صاحب ایسی جگہ گئے کیوں جہاں لڑکی ہے, تو کوئی ایسی جگہ بتا دو امریکہ, کینیڈا یا پاکستان میں جو تفریحی مقام ہو جہاں سارے چھانٹ کے داڑھی والے مولانا رکھے ہوئے ہوں. آپ نے ایسی جگہ مارکیٹ میں ہے نہیں, تو وہ تو جائیں گے. آپ بازار شاپنگ کے لیے جاتے ہو, وہاں لڑکیاں ہوتی ہیں. جہاز میں جاتے ہو, ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں, سمجھ رہے ہو. ہوٹل پہ جاؤ گے, وہاں آپ کو ایئر ہوسٹس ملیں گی. اب تو مارکیٹوں میں جاؤ گے, ریسپشن پہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں. تو ایک حل یہ ہے کہ جنگل میں نکل جاؤ, دوسرا حل یہ ہے کہ اب گزارا کرو, آپ اپنی نظر کی حفاظت کرو. بھائی ان سے فری نہ ہو آپ اپنے کام. وہاں لڑکیاں دیکھنے تھوڑی گئے ہم کینیڈا میں, اور وہاں جو لانچ میں ہم بیٹھے تھے مدرسے کے سارے مولویوں کے ساتھ تھے ہم, تو سارے مولویوں کے جھمیلے میں گئے ہیں. ایک آدھ لڑکی آ گئی اور میرے مشورے کے بغیر آئی ہے, تو یہ طنز اور طعنہ مجھ پہ نہیں بنتا. وہ وہیں سے جاب کرتی ہے, وہ وہیں, تو میرے کہنے سے تھوڑی کر رہی ہے وہاں پہ جاب وہ, کیونکہ بعض لوگوں نے اس پہ اتنا بڑا ایشو بنایا ہے. بیان تھا میرا 1-2 جگہوں پر, انہوں نے پابندی لگا دی کہ یار یہ دیکھو یہ مولوی کیا کر رہا ہے, یار یہ دیکھو یہ مولوی کیا کر رہا ہے. تو پابندی لگاتے ہیں. ہم تو تبلیغ کے تو بہت سارے راستے ہیں, سال کے لیے نکل جائیں گے. اچھا ہے جماعت